کیمیا گر کے یہ آخری الفاظ ایک بد دعا کی طرح صحرا کی وسعتوں میں گونجنے لگے۔ کیمیا گر نے جھک کر ایک سیپی اٹھا لی۔ یہ صحرا پہلے ایک سمندر تھا، کیمیا گر بولا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بولا۔ کیمیا گر نے اسے کہا کہ وہ یہ سیپی اپنے کان کے اوپر لگا لے۔ وہ جب بچہ تھا تو اس نے کئی بار یہ کام کیا تھا، اور ایسا کرنے سے سمندر کی آواز، سمندر اس سیپی کے اندر ابھی تک زندہ ہے۔ سمندر ہی اس کی تقدیر ہے، وہی اس کی منزل، اور یہ سیپی ایسے ہی رہے گی جب تک یہ صحرا دوبارہ سمندر میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اہراموں کی سمت بڑھنے لگے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا جب اس کے دل نے اسے خطرے کا احساس دلایا۔ وہ دونوں اس وقت ویران ٹیلوں کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ اس نے کیمیا گر کی طرف دیکھا کہ شاید اسے بھی کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو، لیکن وہ بغیر جذبات کے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے دیکھا کہ دو گھڑ سوار راستے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کیمیا گر سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ 2 گھڑ سوار 10 سواروں میں تبدیل ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہر طرف سے گھڑ سوار نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ قبائلی لوگ تھے جو نیلے رنگ کے چوغوں میں ملبوس تھے، اور ان کے سروں پر پگڑیاں تھیں جن کے گرد اونٹ کی کھال کے بنے کالے رنگ کے حلقے تھے۔ ان کے چہرے نیلے نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے، اور صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اتنی دور سے ہی ان کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان دونوں کو ایک فوجی خیمے میں پہنچایا گیا۔ خیمے کے اندر ان کا سردار ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا کچھ خاص معاملات نمٹا رہا تھا۔ یہ 2 جاسوس پکڑے گئے ہیں، سپاہی جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا سردار سے بولا۔ ہم صرف مسافر ہیں، کیمیا گر بولا۔ تم لوگ 3 دن پہلے دشمن کی خیمہ بستی میں دیکھے گئے ہو، اور وہاں تم لوگ کچھ سپاہیوں سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ایک آوارہ گرد انسان ہوں جسے صحرا میں گھومنا پسند ہے، اور جو ستاروں کی زبان سمجھتا ہے۔ مجھے نہ تو کسی فوج کے بارے میں کچھ معلوم ہے، اور نہ قبائلی جنگ اور قبائل کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ میں تو صرف اپنے دوست کے ساتھ اس کی رہبری کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ یہ تمہارا دوست کون ہے؟ سردار نے لڑکے کی طرف غور سے دیکھ کر سوال کیا۔ یہ کیمیا گر نے جواب دیا۔ یہ قدرت کی تمام طاقتوں کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ تمہیں اپنی غیر معمولی طاقتوں کا مظاہرہ کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ لڑکا خاموشی سے اور خوف زدہ انداز میں کیمیا گر کی باتیں سنتا رہا۔ یہ تو ایک غیر ملکی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے آدمی نے سوال کیا۔ یہ کچھ رقم لایا ہے تاکہ آپ لوگوں میں تقسیم کر سکے، کیمیا گر نے مزید وضاحت کی، اور لڑکے کا تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر سردار کو اشرفیاں پیش کر دیں۔ سردار نے خاموشی سے وہ اشرفیاں رکھ لیں۔ وہ ان اشرفیوں سے بہت سے ہتھیار وغیرہ خرید سکتا تھا۔ کیمیا گر کیا ہوتا ہے؟ سردار نے پوچھا۔ کیمیا گر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو قدرت کو سمجھتا ہے اور اس دنیا کی رازوں کو جانتا ہے۔ کیمیا گر اس خیمے کو منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ قبائلی یہ باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ وہ جنگ و جدل کے عادی لوگ تھے اور اس قسم کی باتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، لیکن دل میں وہ کچھ متاثر ضرور ہوئے تھے۔ وہ صحرا کے آدمی تھے اور اس قسم کی باتوں سے تھوڑا بہت واقف تھے۔ میں اس بات کا عملی نمونہ دیکھنا چاہوں گا، سردار بولا۔ اس کام کے لیے اسے 3 دن کی ریاضت درکار ہوگی، کیمیا گر نے جواب دیا۔ یہ پہلے اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کرے گا تاکہ اپنی طاقت تم لوگوں پر واضح کر سکے، اور اگر یہ کام نہ ہو سکا تو ہم لوگ اپنی زندگیاں آپ کو پیش کر دیں گے۔ تم کیا اپنی زندگیاں پیش کرو گے؟ وہ تو ابھی اسے میرے ہاتھ میں ہے، سردار نے تکبر سے کہا۔ وہ انہیں 3 دن کی مہلت دے دی۔ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن کیمیا گر اس کو تھام کر خیمے سے باہر لے آیا۔ ہمت کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور یا کم ہمت ثابت نہ کرو۔ یہ بہادر لوگ ہیں اور بزدلوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ لڑکے سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ سردار کے خیمے سے کافی دور نکل آئے تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کے گھوڑے ضبط کر لیے گئے تھے۔ قدرت نے ایک اور کروٹ بدلی، اور چند لمحے پہلے جو صحرا وسعت، آزادی اور کھلے پن کا مظہر تھا، اب وہ ایک ناقابل عبور دیوار بن کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تم نے ان لوگوں کو میری تمام دولت دے دی، تمام دولت جو میں نے آج تک اپنی محنت سے کمائی تھی۔ کیا یہ تمام دولت تمہارے کام آتی اگر تم زندہ ہی نہ رہتے؟ کیمیا گر بولا۔ تمہارے پیسے نے ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی ہے، لیکن لڑکا بہت خوف زدہ تھا اور یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح 3 دن میں اپنے آپ کو ہوا کے بگولے میں تبدیل کر سکے گا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیمیا گر نے سپاہی سے قہوہ منگوایا اور اس کی کلائی پر ڈالا۔ وہ کافی ہلکا محسوس کرنے لگا۔ کیمیا گر منہ ہی منہ میں کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے ڈر سے لڑنا سیکھو، ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، کیمیا گر اس سے بولا۔ اس کی آواز بہت پرسکون کر دینے والی تھی۔ اگر ڈر تم پر حاوی ہو گیا تو تم اپنے دل سے گفتگو نہیں کر سکو گے۔ لیکن میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی آدمی اپنی تقدیر کو پانے نکلتا ہے تو وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو اسے جاننا چاہیے۔
دنیا میں صرف ایک چیز ہے جو لوگوں کو اپنے خوابوں کی تعبیر پانے سے روکتی ہے، چیز ہے ناکامی کا ڈر۔ میں ناکامی سے نہیں ڈرتا، لیکن میں بس اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہوا میں کب کیسے تبدیل ہوا جاتا ہے۔ تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کیونکہ تمہاری زندگی اب اس چیز سے جڑی ہے، اور اگر میں یہ نہیں سیکھ پایا تو تم اپنی تقدیر کی تلاش میں مارے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عام لوگوں کی طرح بننے سے اس طرح بننا لاکھ درجے بہتر ہے، ان لوگوں کی طرح جن کو اپنے خوابوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ پریشان مت ہو، موت کا خوف انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی سامنے لے آتا ہے، کیمیا گر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ پہلا دن گزر گیا، قریب ہی ایک خونریز جنگ جاری تھی۔ سارا دن زخمیوں کو خیموں میں لایا جاتا، مردہ سپاہیوں کی جگہ نئے تازہ سپاہی جنگ کے میدان کی طرف جاتے رہتے، اور وہ وقت گزرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ موت کچھ نہیں بدلتی اور زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی سپاہی جنگ میں مارا جاتا ہے اور کوئی امن کے زمانے میں، لیکن مرنا بہرحال سب کو ایک نہ ایک دن ہوتا ہی ہے۔ دن ڈھلے اس نے کیمیا گر کو تلاش کرنا شروع کیا، جو اپنا عقاب لے کر صحرا میں گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کرے گا۔ یاد رکھو، کیمیا گری انسان کو اس کی روحانی طاقتوں کو مادی طاقت میں تبدیل کرنے کا گر سکھاتی ہے۔ تم صحرا میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے عقاب شکار کی تلاش۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل نہ کر سکا تو ہم دونوں مارے جائیں گے، اور تمہیں اپنے عقاب کی فکر ہے۔ ہم دونوں نہیں، صرف تم۔ میں ہوا میں تبدیل ہونا جانتا ہوں۔ دوسرے دن وہ خیمہ بستی کے نزدیک ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحرا بغیر سواری عبور کرنا ناقابل یقین ہے۔ اس نے وہ پوری دوپہر پہاڑ کی چوٹی پر صحرا کو دیکھتے اور اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے گزار دی۔ اسے محسوس ہوا کہ صحرا اس کے ڈر کو محسوس کر رہا ہے، اور وہ دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ تیسرے دن سردار نے کیمیا گر کو بلایا اور کہا، چلو مجھے دکھاؤ کہ وہ لڑکا کیسے اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کرتا ہے۔ چلو، کیمیا گر بولا۔ لڑکا ان لوگوں کو اسی پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا جہاں کل اس نے اپنا پورا دن گزارا تھا، اور ان سب کو ایک طرف بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ تھوڑا وقت لگے گا۔ سردار نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم صحرا کے لوگ ہیں، تم اپنا وقت لے لو۔ اس نے دور افق کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور کچھ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، کچھ ویران ٹیلے، چٹانیں اور کچھ کھجور کے درخت جو اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہاں جہاں زندگی ناممکن نظر آتی تھی، وہاں وہ صحرا تھا جس میں وہ مہینوں تک آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی مسافت کے بعد بھی وہ صرف صحرا کا انتہائی معمولی حصہ ہی جان پایا تھا، اور اس معمولی حصے میں ہی وہ انگریز سے بھی ملا، قافلے میں بھی سفر کیا، قبائلی جنگ بھی دیکھی، اور نخلستان میں بھی 50,000 درختوں کے جھنڈ اور 100 کنویں دیکھے۔ تم آج یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صحرا کی آواز آئی۔ کیا تم نے سارا دن مجھ سے باتیں نہ کی تھی کل؟ کہیں نہ کہیں تمہارے اندر ایک انسان رہتا ہے جس کی محبت میں گرفتار ہوں، تو جب بھی میں تمہاری ریت دیکھتا ہوں میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں اس تک واپس جانا چاہتا ہوں، اور مجھے تمہاری مدد چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کر سکوں۔ محبت کیا ہے؟ صحرا کی آواز آئی۔ محبت نام ہے تمہاری ریت پر عقابوں کی اڑان کا، کیونکہ عقاب کے لیے تم ایک سرسبز چراگاہ ہو جہاں سے وہ اپنی پسند کی خوراک حاصل کرتا ہے۔ عقاب جو تمہاری چٹانیں، ٹیلے اور پہاڑوں کو جانتا ہے، اور تم اس پر بہت مہربان ہوتے ہو۔ عقاب کی چونچ میں میرے وجود کا کچھ حصہ موجود ہے، صحرا نے کہا۔ صدیوں سے میں اس کی غذا کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ جو تھوڑا بہت پانی میرے اندر میسر ہے، اس سے اس کی پیاس بجھاتا ہوں، اور پھر شکار کی تلاش میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور ایک دن جب میں اس بات پر فخر کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کا شکار گھوم رہا ہے، تو وہ ہوا میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنا شکار جھپٹ کر لے جاتا ہے۔ لیکن تم عقاب کی خوراک کے لیے ہی تو شکار کو پالتے ہو، اس نے جواب دیا۔ عقاب کی خوراک کے لیے، اور پھر عقاب انسان کی مدد کرتا ہے اس کی خوراک کے حصول کے لیے، اور پھر آدمی خود تمہاری مٹی میں مل کر تمہاری مدد کرتا ہے تاکہ تم خوراک حاصل کر لو اور دوبارہ شکار کی پرورش کرو، اور دنیا کا ہر کاروبار ایک دوسرے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ تو کیا یہی محبت ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ ہاں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شکار کو عقاب میں بدلتی ہے، اور عقاب کو آدمی میں بدلتی ہے، اور انسان کو صحرا کی ریت میں تبدیل کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سیسے کو سونے میں تبدیل کرتی ہے اور سونے کو واپس صحرا میں دفن کرتی ہے۔ میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ سکتا، صحرا نے اس سے کہا، لیکن کم سے کم تم یہ تو سمجھتے ہو کہ دور کہیں تمہاری ریت میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ہوا میں تبدیل ہونا ہے۔ صحرا کی طرف سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں تمہیں اپنی ریت دے سکتا ہوں تاکہ وہ ہوا کو چلنے میں مدد کر سکیں، لیکن مزید میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس کام کے لیے ہوا سے مدد لینی ہوگی۔ ہوا کا ایک جھونکا سا آ کر گزر گیا۔ قبائلی دور بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اور کیمیا گر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
ہوا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ ہوا کو اس کے اور صحرا سے کے درمیان ہوئی بات چیت کا پتہ تھا، کیونکہ ہوا کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے ہر کونے میں بغیر کسی روک ٹوک کے چلتی ہے۔ میری مدد کرو، وہ بولا۔ ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچائی تھی۔ کون ہے جس نے تمہیں صحرا کی اور ہوا کی زبان میں بات کرنا سکھایا؟ ہوا بولی، میرے دل نے، وہ بولا۔ ہوا کی بہت سارے نام ہیں۔ دنیا کے اس خطے میں ہوا کو سیرو کہتے ہیں، کیونکہ مشرقی سمندر کی نبی اپنے اندر لے کر آتی ہے۔ یہاں سے کافی دور جہاں سے وہ آیا تھا وہاں ہوا کو لیونٹر کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا اپنے ساتھ صحرا کی ریت لے کر آتی ہے۔ تم ہوا نہیں ہو سکتے، ہوا نے کہا۔ ہم دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ یہ درست نہیں، اس نے ہوا سے کہا۔ میں نے کیمیا گری کے راز پا لیے ہیں اور میرے وجود میں ہوا بھی ہے، صحرا بھی، سمندر بھی اور ستارے بھی، اور ہر وہ چیز جو اس کائنات کا حصہ ہے میرے اندر اس کا وجود موجود ہے۔ میرے وجود کا ہر ذرہ ان چیزوں کے ذرات سے مل کر بنا ہے۔ اس کائنات کی تمام چیزیں ایک ہی ہاتھ سے بنائی گئی ہیں اور ہم سب کی روح ایک ہی ہے۔ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں جو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمندروں کے پار اس دھول کو اڑانے کی صلاحیت کے ساتھ جس نے میرا خزانہ دبا رکھا ہے، اور اس آواز کے ساتھ جو میری محبت کی آواز ہے۔ تم مجھے ہوا بنا دو تاکہ میں اور تم کچھ دیر ان ناقابل تسخیر چیزوں کے بارے میں باتیں کر سکیں جو انسان اور ہوا کے درمیان موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو ہوا کر سکتی ہے لیکن ابھی تک کر نہیں پائی۔ ہوا کا اشتیاق مزید بڑھ گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہوا ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک انسان کو ہوا میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ جہاز کو کیسے ڈبویا جاتا ہے، صحراؤں میں ٹیلوں کو کیسے بدلا جاتا ہے، پورے کے پورے جنگل کیسے گرائے جاتے ہیں اور شہروں کے درمیان کیسے چلا جاتا ہے، موسیقی اور آوازیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچائی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے اور بغیر کسی روک ٹوک کے اور پابندی کے، لیکن یہ لڑکا اب اس سے کہہ رہا تھا کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی ہے، لیکن اسے ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں، وہ بولا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو چیز وہ ہوا سے کہنا چاہ رہا تھا وہ اسے دینے والی تھی۔ جب کوئی محبت کرتا ہے تو وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ محبت کی طاقت سے دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر کام ممکن۔ جب کوئی محبت کرتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے، اور اسی محبت کی طاقت کے بلبوتے پر وہ اپنے آپ کو ہوا میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہوا بھی اس کی مدد کرے۔ ہوا ایک مغرور مخلوق تھی۔ وہ لڑکے کی باتیں سن کر اسے غصہ آنے لگا، کیونکہ اسے نہ تو محبت کی طاقت کے بارے میں کچھ پتہ تھا اور نہ ہی معلوم تھا کہ انسان کو ہوا میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب میں دنیا کے گرد گھومتی ہوں، شہروں، جنگلوں اور دیہاتوں میں چلتی ہوں، تو مجھے بہت سی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو محبت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور محبت کی طاقت کے بلبوتے پر جنت کے حصول کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں اور جنت کو ہی زندگی کا حصول بتاتے ہیں۔ ہوا کافی غصے میں آ گئی تھی اور اپنی کمزوری اس پر عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ میرے خیال میں تم جنت سے بات کرو، اس نے آخر میں لڑکے سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کام میں تم میری مدد کرو، وہ ہوا سے بولا۔ وہ کس طرح؟ وہ بولی، تم اتنی زور سے چلو کہ یہ جگہ پوری طرح ریت کے طوفان میں بدل جائے اور سورج کی روشنی اس طوفان میں دب جائے، کیونکہ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے میں جنت کی طرف نہیں دیکھ پا رہا، اور جب سورج چھپ جائے گا تو میں آرام سے جنت کی طرف دیکھ پاؤں گا۔ ہوا یہ باتیں سنتے ہی اتنی تیزی سے چلی کہ سورج دھول میں چھپ کر ایک سرخ سکے کی طرح نظر آنے لگا۔ نیچے خیموں میں کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا اور لوگ اس ہوا کے غیظ و غضب سے واقف تھے۔ یہ ہوا سمندری طوفان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ لوگ اس ہوا کو سمیم کہتے ہیں۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ فوج کے گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ خیموں اور ہتھیاروں میں ریت بھر گئی۔ اوپر پہاڑ پر ایک امیر نے سردار سے کہا کہ ہمیں اس چیز کو اب ختم کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں خوف واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ایک اور امیر بولا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب اس چکر کو ختم کرنا ہوگا۔ میں اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں، سردار بولا۔ میں ایک انسان کو ہوا میں تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سردار نے ان دونوں امیروں کو ذہن میں رکھ لیا جو خوف زدہ ہو کر یہ سب ختم کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ہوا کے رکتے ہی وہ ان دونوں کو ان کے عہدوں سے ہٹانے والا تھا، کیونکہ صحرا کے اصل مرد کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ وہ اب سورج سے مخاطب تھا۔ ہوا نے مجھے بتایا ہے کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔ اگر تم محبت کے بارے میں جانتے ہو تو تم کائنات کی روح کے بارے میں بھی جانتے ہوگے، کیونکہ وہ بھی محبت سے ہی بنی ہے۔
سورج اس سے گویا ہوا، جہاں میں ہوں وہاں سے میں اس دنیا کی روح دیکھ سکتا ہوں، دنیا کی روح میری روح سے مخاطب ہوتی ہے اور ہم دونوں کی ارواح مل کر کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں، جنگلوں کے درخت کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ جہاں میں ہوں یہاں دنیا سے اتنی دور میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی دنیا کے قریب ہوا تو دنیا کی ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی اور دنیا کی روح فنا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کی مدد اور تائید سے ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ میں اسے زندگی کی گرمی اور توانائی فراہم کرتا ہوں اور وہ مجھے زندہ رہنے کی وجہ